الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دیں است حسین دیں پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، اپنا مستقبل سنوارا یا علی کہنے کے بعد، اپنا مستقبل سنوارا یا علی کہنے کے بعد۔ پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہیں۔ پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہے۔ کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد، کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد۔ دین آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی، اور محروم دین نہ سمجھے گا عظمت حسین کی۔ سرمایہ نجات محبت حسین کی، سرمایہ نجات محبت حسین کی، قہر خدائے پاک عداوت حسین کی، قہر خدائے پاک عداوت حسین کی۔ شکل نفاق ہو گئی بے پردہ خود بخود، شکل نفاق ہو گئی بے پردہ خود بخود، کیا کام کر گئی ہے شہادت حسین۔ انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب، انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب، لیکن مٹا سکا نہ امامت حسین کی۔ اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، کوثر بھی ہے حسین کا، جنت حسین کی۔ شان حسین کوئی مٹائے گا کس طرح، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی۔ راہ خدا میں سر بھی کٹا دے تو اے سراج، راہ خدا میں سر بھی کٹا دے تو اے سراج، یہ درس دے رہی ہے شہادت حسین کی۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، پردہ نشین میں امام محرم، خصوصاً محترم المقام حضرت مولانا محمد اسد اللہ صدیقی نقشبندی قادری مدد اللہ عالی، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم
ذکر حسین علیہ السلام و شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین سننے اور سنانے کے لیے مولانا اسد اللہ صدیقی نقشبندی قادری صاحب کے اس دولت قدام میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ ابھی جناب مرزا شاہنواز بیگ قادری ایڈوکیٹ صاحب نے فرمایا، یہ گھر صدیق اکبر کا گھر ہے، اور یہیں سے اندازہ لگاؤ صدیق اکبر کے گھر میں اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ بھائی اپنے آپ کو پہچانو، اللہ نے اتنا بڑا اعزاز دیا ہمارے ذاکر میاں اور دیگر ان کے بھائیوں کو، دیگر ان کے خاندان والوں کو، کہ اللہ نے آپ کو بغیر مانگے کے اپنے محبوب کے محبوب صدیق اکبر کے گھر میں پیدا کر دیا، اور ہمارے اس کی قدر کرنا چاہیے، اور اس کی قدر کا ذریعہ یہی ہے کہ ذکر حسین کرنا چاہیے۔ یہ بتانا چاہیے کہ وہ صدیقی ہو کہ فاروقی ہو، وہ عثمانی ہو کہ وہ علوی ہو، کوئی بھی ہو، سب غلام ہے تو امام حسین کے غلام ہیں۔ تو یہ گھر جو ہمارے اسد اللہ صدیقی صاحب مدد اللہ علی کا جو گھر ہے، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ اولاد ہیں، اور آپ مشائخ ہیں۔ اب یہاں تو کیا ہے، کوئی جو ہے اچھا جبہ خوبہ ٹوپی پہن کے کوئی ملا بھی آ گیا تو اس کو مشائخ سمجھتے، کوئی سیدھا سادے انداز میں رہا تو اس کو نہیں۔ آپ کے بزرگوں میں بڑے بڑی ہستیاں گزری ہیں، اور آپ کا جو تعلق ہے وہ صدیق اکبر سے ایسا بھی ہے، خاندانی تعلق بھی ہے اور نسبت کا بھی تعلق ہے۔ ہمارے اسد اللہ صدیقی صاحب جو ہیں نقشبندی ہیں، اور نقشبندی کی نسبت بھی صدیق اکبر سے لگتی ہے بیت کی، تو نسبی سلسلہ بھی ہمارے محترم اسد اللہ صدیقی صاحب مدد اللہ علی کا صدیق اکبر سے ہے، اور خلافت کا سلسلہ بھی صدیق اکبر سے ہے، نقشبندی ہے۔ تو اس لیے اب یہاں باادب ہو کر سنیے ذکر حسین، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت اطہار کا، پھر نقشبندیوں کے سرخیل امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نسبت کی وجہ سے مجددی کہلایا جاتا ہے، نقشبندی کہلایا جاتا ہے، وہ تو اہل بیت اطہار پر اپنی جان چھڑکتے تھے۔ ہندوستان میں اگر اہل بیت اطہار کی محبت کا، احترام کا اور ان کی بلندی کا تحفظ کیا ہے تو امام ربانی مجدد الفسانی نے کیا ہے۔ ان کے آپ مکتوبات شریف پڑھیے۔ اب آپ نوجوانوں کو نہیں معلوم کہ امام ربانی مجدد الفسانی کون ہے، آپ نوجوانوں کو نہیں معلوم شاہ عبدالحق محدث دہلوی کون ہے، آپ نوجوانوں کو نہیں معلوم حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کون ہے، آپ نوجوانوں کو نہیں معلوم حضرت بانی جامعہ حضرت انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت رضوان کون ہے، آپ نوجوانوں کو نہیں معلوم محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قاضی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے، آپ نوجوانوں کو نہیں معلوم بحرالعلوم علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان کون ہے۔ یہ ہمارے وہ بزرگ ہیں جن کے نقوش قدم پر چلنے کے بعد ہی ہم کو صدیق اکبر کا بھی مرتبہ معلوم ہوتا ہے، امام حسین کا بھی رتبہ معلوم ہوتا ہے۔ تو یہی بات آپ تک گوشے گزار کرنے کے لیے یہ محفل سجائی جا رہی ہے۔ اب اس معاملے میں سیکھیے۔ ابھی ہمارے مرزا شاہنواز بیگ صاحب اور مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب آپ حضرات کو توجہ دلا رہے تھے کہ اہل بیت اطہار کی محبت کو دل میں ایسے بساؤ جیسے صحابہ اکرام نے ہم کو درس عطا فرمایا ہے، جیسا درس دیا ہے، جیسا پیغام دیا ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار کی محبت ہم کو ملی ہے، اہل بیت اطہار کے تعظیم کا انداز ہم کو ملا ہے، اہل بیت اطہار کا ادب کا اگر سلیقہ ملا ہے تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے ملا ہے۔ اگر صحابہ اکرام کو ہٹا دیا جائے تو دین برقرار نہیں رہتا، نہ قرآن سمجھ میں آتا، نہ ہم کو قرآن مل سکتا، نہ دین مل سکتا، نہ ادب مل سکتا، نہ رسول پاک کی سنتیں مل سکتی، نہ مسجد کا ادب معلوم ہو سکتا۔ صحابہ اکرام کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت پہ قربان ہونے کا سلیقہ بھی سکھایا، اور ان کے گھر والوں سے کیسا طرز اختیار کرنا وہ بھی انداز عطا فرما دیا۔ یہ صحابہ اکرام کون ہیں؟
اہل بیت اطہار کون ہیں؟ مختصر بات کہوں گا، صحابہ اکرام وہ ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان نثاری ایسے وقت میں کیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مومن ہیں۔ اب تقسیم کی گئی کہ بڑوں میں صدیق اکبر ہیں، چھوٹوں میں مولا علی ہیں پہلے ایمان لانے والے، عورتوں میں سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، اور غلاموں میں حضرت زید ہیں۔ یہ تقسیم اپنی جگہ ہے، لیکن باشعوری انداز سے سب سے پہلے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، تو بلا چوں و چرا سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ بے شک آپ اللہ کے آخری نبی ہے، اور سرکار کا دامن پکڑ کے کہا مجھے اپنی غلامی میں لے لو۔ وہ ذات ہے سیدنا صدیق اکبر کی، وہ صحابہ اکرام جن کے پاس مکے میں یہ تھا کہ ایمان لانے کے بعد مصیبت ہی مصیبتیں رہتی تھی، لیکن سارے صحابہ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، مال کی پرواہ نہیں کی۔ صحابہ پر اتنی کفار اذیت دیتے تھے کہ ان کو گرم گرم ریت میں لٹا کر ان پر گرم گرم سل رکھ دی جاتی تھی، اور انگاروں پر ان کو لٹایا جاتا تھا۔ ایسے موقع پر بھی صحابہ اکرام غریب تھے، غلام تھے، لیکن کلمہ طیبہ جب پڑھ لیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اطہر کو تھام لیا تو انگاروں کو سہ لیا، ریت کو سہ لیا، بڑے بڑے مصائب کے پہاڑ کو درگزر کر دیا، لیکن دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا۔ اور ایسے غلاموں کو جو تکلیف و مصائب میں تھے چھڑا چھڑا کے جو لاتے تھے، ان ذات کا نام صدیق اکبر ہے۔ یہ اس لیے تو سرکار نے فرمایا کہ میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ انعام دے گا ابو بکر۔ تو وہ ذات گرامی سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے، اور آپ لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کیا جا رہا ہے کہ صحابہ اکرام کا ایمان ہی نہیں تھا۔ یہ جو کالے کالوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ اکرام مرتد ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے۔ ہم اہل سنت جماعت کہتے ہیں پھر صحابہ اکرام مرتد ہو گئے تو اسلام یہاں تک کیسا پہنچ گیا؟ تو یہ جو ہے من گھڑت واقعات، من گھڑت قصے، سینہ کو بھی مارنا پیٹنا، خونہ بہا لینا، یہ جو ہے کہانیاں قصوں پہ ان کی پوری داستان مبنی ہے، اور اہل سنت جماعت قرآن و حدیث کی روشنی میں چلتے ہیں، اور جو صحابہ اکرام نے ہم کو عطا فرمایا۔ اور آج ہم بھی جو ذکر حسین کر رہے ہیں نا، یہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے۔ آپ احادیث پڑھیے، مولانا باقر صاحب تو پوری احادیث کی کتابیں پڑھ لیے ہیں کئی مرتبہ، ان سے پوچھو جتنی روایتیں ہیں اہل بیت اطہار کی شان و عظمت و مناقب میں آتی ہیں، وہ صحابہ اکرام نے بیان کی۔ ابھی بیان کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کو دیکھا۔ جب دیکھا تو حضرت علی نے پوچھا اے صدیق اکبر ایسا کیوں دیکھ رہے مجھے؟ تو بولے مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، اس لیے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ بولے کیا حدیث ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے، اس لیے میں دیکھ رہا ہوں۔ تو بولو یہ صدیق اکبر نے ادب سکھایا کہ نہیں دکھا ہے کہ علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کو دیکھنا عبادت ہے؟ اور اس پر سیدنا علی نے کہا کہ سرکار نے مجھے بھی فرمایا ہے کہ علی تم جو ہے پلسرات پہ ٹھہرو گے اور اسی کو جانے دو گے، اور تم جس کو تصدیق کر دیں گے انہیں گزرے گا آرام سے۔ اور مجھے کہا کہ جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہوگی اس کی تم جانے دو گے۔ تو یہ صحابہ اکرام کا آپسی محبت، آپسی تعلق ہے۔ اس لیے اہل سنت الجماعت جیسا مرزا شاہ نواز بیگ صاحب نے کہا، مولانا باقر صدیقی صاحب نے کہا کہ اہل سنت جماعت کا یہ خاصہ ہے، اہل سنت جماعت کی علامت ہے، اہل سنت جماعت کی یہ نشانی ہے، اہل سنت جماعت کی یہ بنیاد ہے، اہل سنت جماعت کی یہ محبت ہے، اہل سنت جماعت کی یہ تعظیم ہے۔ اہل سنت جماعت کا حق یہ ہے
کہ ہم صحابہ اکرام سے بھی محبت کریں اور اہل بیت اطہار سے بھی محبت کریں، دونوں سے بھی تعلق رکھیں۔ اب یہ سینا کو بھی دیکھ کے ارے انہوں بہت رو رہے ہیں، ان کو تو بد دعا ہے حضرت زینب کی، میں بتاؤں گا آپ کو، یہ تو عمر بھر قیامت تک روتے رہیں گے، ان کو بد دعا ہے، ان کو روئیں گے پیٹیں گے، ان کو تو عذاب ہے یہ، اب دنیا میں یہ عذاب ہے تو پھر جہنم میں۔ اور ہم جو وہ حدیثیں ابھی نہیں سناتے اور ہمارے کو چھیڑنے کی کوشش بھی مت کرو، سرکار نے تو ان کے متعلق فرمایا جہاں ملے ان کو رہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اگر وہ حدیثیں ہم بیان کرنا شروع کر دینا، یہ ہمارے علماء نے خامخواہ کہ کیوں ہم کسی کو چھیڑنا، لیکن اب ہم کو چھیڑے نا تو پھر ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس مولا علی کی طاقت ہے۔ اس لیے زیادہ جو ہے ہم اپنے نوجوانوں کو سمجھا دیتے ہیں کہ اس طرف جائیے مت، ان سے ملیے مت، ان سے متاثر مت ہوئیے، ان کے پاس بیٹھیے مت، متاثر ہونا، ایسے ذکر کی محفل جمائیے اور یہاں ذکر حسین سنیے تو پھر آئیے کہ ابھی میں نے جس آیت کو پڑھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہو گیا، اب جب اللہ نے ارادہ کر لیا تو وہ کام ہو ہی گیا، کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پاک کریں، خوب ستھرا کر دیں، یعنی تمہارے پر کوئی ناپاکی نہ رہے۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو پاک و ستھرا کر دیا ہے۔ اب اہل بیت میں اہل سنت جماعت ازواج مطہرات کو بھی مانتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو خصوصی طور پر اپنی اہل بیت فرمایا ان کو آل رسول مانتے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو بلایا، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا، امام حسن علیہ السلام کو بلایا، امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور ان پر اپنی چادر اڑائی، اپنی چادر۔ اب یہ چادر میں کون کون ہے؟ رسول پاک ہیں، فاطمہ پاک ہیں، علی پاک ہیں، حسن پاک ہیں، حسین پاک ہیں، یہ پنجے تن ہیں۔ ہاں، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ علی، یہ 5 ہے پنجے تن۔ اس لیے تو بحر العلوم سرکار علامہ عبدالقدیر صدیقی علیہ رحمت رضوان، جو صدیقی گھر سے تعلق رکھتے ہیں، شہزادے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے، حضرت بحر العلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ، جو علم کی دنیا کا بڑا نام، بڑے بڑے مشائخین ان کے خدمہ میں بیٹھنا اپنی عزت سمجھتے تھے۔ وہ حضور بحر علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ فرمائے ارحموا یا سادتی فی قلتی فی ذلتی، اے میرے سادات رحم کیجئے، میں بڑی قلت میں ہوں، تنگی میں ہوں اور بڑی ذلت میں ہوں۔ ارحموا یا سادتی فی قلتی فی ذلتی، کن کو کہہ رہے ہیں سادات؟ صدیق اکبر کی اولاد ہیں، اور پھر صدیق اکبر کی شان بھی رکھنے والے ہیں۔ تفسیر انہوں نے لکھی، حدیث کے پر کام کیا، اور بڑے بڑے اسکالر آپ سے گفتگو کر کے یہ کہتے تھے کہ جو مسئلہ کسی سے حل نہیں ہوتا وہ صدیقی صاحب سے حل ہوتا ہے۔ جس پر نظر ڈالتے تھے، جاہل پر نظر ڈالتے تو وہ عالم ہو جاتا تھا، عالم پر نظر ڈالتے تو ولی ہو جاتا تھا۔ وہ سرکار بحر علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ کس طرح عاجزانہ، انکسارانہ، محبت، عاشقانہ انداز اختیار کر کے ارحموا یا سادتی فی قلتی فی ذلتی، رحم کیجئے۔ اتنا بڑا عالم یہ سادات سے رحم مانگ رہا ہے، رحم کرنے والا کون ہے؟ اور ان نوجوانوں کو بھٹکا رہے ہیں کہ یا غوث نہیں بولنا، یا خواجہ نہیں بولنا، یا رسول نہیں بولنا، یا علی نہیں بولنا، یا حسین نہیں بولنا، یا حسن نہیں بولنا، یہ کسی سے مدد نہیں مانگنا، اللہ سے مدد مانگنا،
اور بحر العلوم کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ ارحمو یا سعادتی فی ذلتی فی قلتی، یا حسینو یا حسن یا فاطمہ یا ابو تراب۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سادات ہیں، اس لیے تو حضرت بحرون نے کہا دیا کرو جی سادات، ہم پر دیا کرو۔ یہ مانگ کر بتایا ہمارے علماء ذیشان نے، اور انہوں نے طریقہ بتایا کہ کس طرح سادات گھرانے سے تعظیم کی جاتی ہے، ان کے گھر میں کیا نہیں ہے، چاہتے ہیں تو دنیا بھی عطا کرتے ہیں، چاہتے ہیں تو دین بھی عطا کرتے ہیں، کیونکہ وہ مالک جنت ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے والوں کو بتا دیا اپنی چادر میں لے کر، اس چادر میں حضرت فاطمہ ہے، حضرت امام حسن ہے، امام حسین ہے، حضرت علی ہے، اور سرکار دو عالم بھی بنفس نفسی اس میں موجود ہے۔ اور سرکار نے کہا ہا اولئک اہل بیتی، اللہ یہ میری اہل بیت ہے، اور تو اس کو خوب پاک و ستھرا کر دینا۔ تو اب ہمارا یہ ایمان ہو گیا کہ رسول پاک بھی پاک، حضرت فاطمہ بھی پاک، امام حسن بھی پاک، امام حسین بھی پاک، اور ان کی آنے والی عورت غوث پاک اور خواجہ پاک۔ اس لیے ان کو آل رسول کہا جاتا ہے، اہل بیت نبوت کہا جاتا ہے، اور آل ابا کہا جاتا ہے، چادر والے کہا جاتا ہے۔ اب ان کی چادر میں جو آ جائے گا اس کی چادر مضبوط رہے گی، اس کا گھر مضبوط رہے گا۔ جو ان کی چادر میں رہے گا نہ کرونا آئے گا نہ پھرونا آئے گا، آئے گا تو رحمت کا دروازہ ہی کھل کے آئے گا۔ حضرت ابھی میرے سے گفتگو کر رہے تھے ہمارے اسد بھائی کہ بھائی یہ سائنس بھی فیل ہو گئی، میڈیسن بھی فیل ہو گئی، تمام طریقے فیل ہو گئے، پھر علماء کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب علماء کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اولیاء کہہ سکتے ہیں۔ علماء تو مسجدیں بند کرو بول رہے ہیں، علماء تو سوشل ڈسٹینس کا خوف بول رہے ہیں، علماء نہیں کہہ سکتے، اولیاء کہہ سکتے ہیں۔ اور اولیاء یہ کہہ رہے ہیں کہ جس گھر میں یا حسین ہوگا وہاں کوئی وبا آئے گی نہیں، اور اس لیے اولیاء نے یہ کہا علی خمسۃ اطفی بہا حرر وبائی الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یہ ہے دیا کرو جی سادات، یہ ہے ارحمو یا سادتی۔ جب ہم امام حسین کو پکاریں گے، امام حسن کو پکاریں گے، ان کے والدین کریمین کو پکاریں گے تو ہماری مشکلیں دور ہو جائے گی۔ پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہیں۔ کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد۔ ارے یا علی کہہ کے تو دیکھو، یا امام حسن کہہ کے ہی تو دیکھو، امام حسین کہہ کے کہ دیکھو، عقیدت کے ساتھ ان کا ذکر کر کے تو دیکھو۔ پہلے دور میں آپ ہمارے اسد بھائی سے پوچھئے، یکم محرم سے لے کر ہمارے پاس ختم محرم تک گھر میں فاتحہ ہی فاتحہ ہوتی تھی، اور لوگ اتنی احتیاط ادب کرتے تھے کہ گھر میں گوشت نہیں بناتے تھے، اتنا ادب کرتے تھے، عورتیں تک بیٹھ کر ذکر حسین کرتی تھی، شہادت نامہ پڑھتے تھے، درود شریف کا دستخوان ہوتا تھا، کھڑے رہ کے سلام پڑھتے تھے تو کوئی بیماری نہیں آتی تھی۔ اب لاکھوں روپے ہیں، پہلے لوگوں کا نے شربت بنانے کو پیسے نہیں رہتے تھے۔ آپ یاد ہوگا اسد بھائی کو کہ لوگ پانی کا شربت بناتے تھے، پانی کا شربت، وہ بھی عقیدت سے فاتحہ دے لیتے تھے۔ غریب سے غریب گھر میں بھی امام حسین کی فاتحہ ہوتی تھی تو کوئی بلا نہیں آئی۔ اب تو کروڑوں روپے ہے، شادی ہو رہی ہے تو 4-4 5-5 کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں، اور علاج میں لوگ 40 لاکھ روپے خرچ کے بھی جان نہیں بچی، 20 لاکھ خرچ تو جان نہیں بچی، 13 لاکھ خرچ نے جان نہیں بچی، لیکن آج بچنے والے بچنے جو یا حسین کہنے والے بچے ہوئے ہیں۔ تو تھوڑی توجہ ادھر دیجئے، دین کی طرف دیجئے کہ امام حسین کیوں کربلا میں آئے۔ جیسا ہمارے شاہ نواز صاحب نے فرمایا، یہ کون ہستی ہے سرکار نے جن کو چادر میں چھپا کر کہا کہ یہ میری اہل بیت ہے۔ اے زمانے والے سمجھ لیں،
اے دنیا والے سمجھ لیں، یہ ایمان والے سمجھ لیں، ان اہل بیت کو سمجھ لو یہ پاک ہیں، اللہ نے ان کو پاک کیا ہے۔ جہاں ان کا ذکر ہوگا، جہاں ان کا نام لیا جائے گا، جہاں ان کے تذکرے ہوں گے، جہاں ان سے وابستگی ہوگی، جہاں ان کا دامن ہاتھ میں رہے گا، وہاں کوئی بلا نہیں آئے گی، وہاں ناپاکی نہیں آئے گی، وہ گھر پاک ہو جائے گا۔ جس دل میں نام ہوگا وہ دل پاک ہو جائے گا، جس آنکھ میں ان کا خیال، جس آنکھ میں ان کا تصور ہوگا وہ آنکھ پاک ہو جائے گی، جس دل میں ان کی تصور جم جائے گا وہ دل پاک ہو جائے گا۔ اس لیے یہ دل و نظر کو، جان کو، روح کو پاک کرنے کے لیے یہ محفل ذکر حسن برپا کی گئی ہے، اس لیے سجایا گیا ہے۔ اب آپ سمجھ میں آئی بات کہ کیوں کر رہے ہیں یہ گھر گھر جو ہے ذکر حسین کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ ویکسین آپ کو پاک نہیں کر سکتا۔ ابھی تو الٹا جو ہے شراب ملا کے بول رہے ہیں ہاتھ دھو گئے۔ سینیٹر میں کیا ہے؟ شراب ملی ہوئی ہے، اور علماء فتویٰ دے دیے ہو سکتا بول کے۔ میں نہیں مانتا، سرکار نے جس کو ناپاک کہا ہم اس کو پاک کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ عقل ہے مومنین کو؟ ہاں عقل ہے کیا؟ دوسری چیزیں نہیں ہے؟ صابن نہیں ہے؟ ارے نہیں ہے تو بیسن لو، ہاتھ صاف کرو بیسن سے، مٹی سے صاف کرو، مٹی خود پاک کرنے والی ہے۔ تم کو یقین نہیں ہے؟ تم کیا کر رہے ہیں؟ ویکسینوں کے جا رہے ہیں، ویکسینہ علاج نہیں کر سکتے۔ یہ علماء کی سمجھ میں نہیں آتی بات، یہ ولی کی چوکھٹ پر سجدہ ریزی کرنے والے کو سمجھ میں آتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کیا ہے۔ ان کا نام ہی ہماری زندگیوں کو پاک و ستھرا کر سکتا ہے، ان کے ذکر سے ہی ہماری ہر چیز پاک و صاف ہو سکتی ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا ان کو یہ ہے پاک والے، سرکار نے کہہ دیا ان کو ہے پاکی۔ اس لیے صحابہ اکرام خود سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کے تعلق سے یہ کہتے تھے کہ میری اہل بیت سے، میرے گھر والوں سے زیادہ میں اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہوں، اور میری جان سے زیادہ میں اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، اپنی جان سے، اپنے گھر والوں سے زیادہ وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، اپنی جان کو افضل ہے۔ اس لیے حضرت فاطمہ تو ذرا بڑا لے کے اٹھ رہے ہیں، اس کا باغ فدق کا مسئلہ کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ باغ فدق کا حضرت فاطمہ تو ذرا سلام اللہ علیہ گئی، سرکار ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ آپ کے والد محترم کی حدیث ہے کہ ہم اپنی وراثت میں مال نہیں چھوڑتے، دین و دیمان نہیں چھوڑتے، ہم وراثت میں علم چھوڑتے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ مان لی، بات ختم اس پہ۔ اب یہ قصے کہانی کالے کالے اس کے بعد جالے جالے لگاتے پھر رہے، کوئی قصہ نہیں ہے باغ فدق کا۔ ارے معاملی باغ فدق کے آج سے حضرت فاطمہ اتنا ہنگامہ کریں گی؟ ہاں، جن کی اوڑھنی میں کئی پیون ہوتے تھے، جن کے جسم پہ کئی پیون ہوتے تھے، وہ معاملی زمین کے خطے کے لیں گے۔ سرکار نے جن کو فرمایا اے فاطمہ تم اس پہ خوش نہیں ہو کیا بات ہے، سبحان اللہ، کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ جو مالک جنت ہے وہ معاملی باغ فدق کے واسطے ایک ہنگامہ کھڑا کر سکتے ہیں؟ یہ سب جھوٹے کہانیاں ہیں۔ حضرت فاطمہ وہ بات کو مان لی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ کے گھر پہ گئی، کہا کہ میں نے آپ کے والد محترم کی بات کہی ہے، اگر اس کے باوجود بھی تو آپ میرا گھر لے لیجئے، میری جائیداد لے لیجئے، میرا پورا مال لے لیجئے، آپ کے قدموں پہ قربان ہے، مگر آپ خوش ہو جائیے۔ تم کو یہ بات کی پتہ نہیں ہے تو سنی بتا سکتا ہے، سنیوں کے پاس بیٹھیں گے تو معلوم ہوگا۔ اب یہ کالے کالے اس کے بعد اس کے پیچھے جالے جالے نکل کے جو ہے ہنگامہ کھڑا کر دیے اور یہ سمجھا رہے ہیں، تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے گی؟ علم کی دنیا اور ہے بابا، اور احساسات کا جو ہے نا استحصال کرنا الگ ہے، جذبات کا استحصال کرنا الگ ہے، لیکن علم کی دنیا اتنی ہے کہ حضرت فاطمہ
نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ناراض تھی، نہ حضرت عمر سے ناراض تھی، نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق نے کوئی بے ادبی نہیں کی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں، مولا علی کی شان میں، امام حسن کی شان میں، امام حسین کی شان میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ویسے اہل بیت اطہار کو چاہنے والے تھے کہ ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھ کے نکلے، امام حسن کھیل رہے تھے، امام حسن کو اٹھا لیا اور اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا حضرت ابوبکر صدیق نے، اور کہنے لگے اے علی، حسن تمہارے مشابہ نہیں ہے، رسول پاک کے مشابہ ہے۔ حضرت علی مسکرانے لگے۔ اور امام حسین علیہ السلام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا وقت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، امام حسین کھیلتے کھیلتے آگے مولا علی کے بازو بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیکھا کہ نانا جان کے ممبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ امام حسین کھڑے کے کہنے لگے اے عمر، میرے بابا کی ممبر سے اترو، امیر المومنین، خلیفہ دوم، جس کو سرکار نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتے تو عمر ہوتے، سرکار آخری نبی ہے، سرکار کے بعد کوئی نبی کسی قسم کا بروزی وروزی خروزی کوئی نبی نہیں آ سکتا، سرکار آخری نبی ہے، یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت جماعت ہے۔ سرکار کے بعد کوئی نبی ہے، اگر کوئی نبی مانا تو کاذب جھوٹا کافر ہے، اور اس کا کہنے والا بھی کافر ہے، اور اس کو ماننے والا بھی کافر ہے۔ حضرت عمر فاروق کو امام حسین کہنے لگے، امام حسین علیہ السلام حضرت علی دیکھنے لگے امام حسین کو، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ امام حسین دیکھتے تھے کہ خطبہ تو سرکار دیا کرتے تھے، یہ عمر کھڑے رہ کے خطبہ دے رہے ہیں، تو فوراً اپنے نانا کی یاد آ گئی، کہنے لگے اترو میرے نانا کے ممبر سے، اترو میرے بابا کے ممبر سے۔ حضرت عمر جو 22 لاکھ مربع میل پر جس کی حکومت ہے، 3 بر اعظموں کے خلیفہ، اتنے بڑی سلطنت کے مالک حضرت عمر فاروق، امام حسین کہہ رہے ہیں آج کا کوئی ٹاپ 20 ہو رہا تھا تو بیٹھو میاں بول دیتا تھا، حضرت عمر فاروق ممبر سے اتر گئے۔ یہ صحابہ کی محبت ہے، یہ اہل بیت اطہار کا تعلق ہے۔ حضرت عمر فاروق ممبر سے اتر گئے، ممبر سے اتر کر کہا سچ فرمایا شہزادے آپ نے، شہزادے آپ جو کہہ رہے ہیں سچ ہے، میرے باپ کا کون سا ممبر ہے، میرا باپ کہاں اس قابل ہے، یہ تو آپ ہی کے بابا کا ممبر ہے، میں تو ان کا غلام ہوں۔ اور سر پہ سے امامہ اتارا اور بالوں کو پکڑ کے کہا شہزادے یہ بال جو عمر کے سر پہ ہو گئے ہیں نا، یہ آپ کے نانا جان کی بدولت کے ہوئے ہیں، ہم کو عزت جو ملی ہے آپ کے گھرانے سے ملی ہے۔ رسول اللہ رسالت، نعرہ عمر، یا عمر، نعرہ عمر، یا عمر، یہ ہے محبت اہل بیت۔ جب سرکار نے فرمایا میری اہل بیت ہے تو سارے صحابہ نے مان لیا کہ یہ اہل بیت ہے اور ان کی تعظیم کرتے تھے۔ اتنی بات سرکار حسین نے حضرت عمر سے کہی تو حضرت عمر کے جبھی پہ شکن نہیں آئی، بلکہ امامہ اتار کے کہنے لگا یہ عزت ملی تو آپ کے نانا کی بدولت ملی ہے، آپ کے گھر سے یہ عزت ملی ہے، ہمارا کام ممبر ہے، ہماری کیا اوقات ہے، یہ سب آپ کے نانا کے قدم کی برکت ہے جو ہم اتنے عزت دار ہوئے ہیں۔ یہ محبت تھی اہل بیت اطہار کے ساتھ صحابہ اکرام کی۔ تم کہانی قصے من گھڑت واقعہ سنا کے اور اس کے ساتھ یہ جالے جالے پھر کے یہ سمجھنا کہ صحابہ اکرام کے بارے میں کچھ کہنا، یہ ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ ہم تو ایسی جواب دیں گے قرآن و حدیث سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ اور حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنیت الطالبین میں یہ حادث لائی ہے کہ تم اگر دیکھو کہ میرے صحابہ اکرام کو کوئی برا کہہ رہا ہے، گالی دے رہا ہے، تو کہو تیرے شر پہ لعنت ہے اللہ کی، اور اس پر اللہ رسول کی تمام انسانوں کی لعنت ہے جو صحابہ اکرام کو گالی دیتا ہے۔ حدیث لائی حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ خود طالبین میں، اور اس حدیث کو بھی لائی سرکار پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ۔ خادری بول رہے نا، کہاں کا خادری تم غوث اعظم کو نہیں مانتے؟ غوث اعظم فرما رہے ہیں، اور اس حدیث کو غوث اعظم نے بنیت الطالبین میں نقل فرمایا ہے کہ اگر کوئی ایک دور ایسا آئے گا کہ میرے صحابہ کے مرتبوں کو گھٹانے لگیں گے لوگ، سنو یہ حدیث پاک، ایک دور ایسا آئے گا کہ میرے صحابہ کے مرتبوں کو گھٹانے لگیں گے، جب تم دیکھو
تو ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو، ان کے ساتھ کھاؤ پیو نہیں، ان کے ساتھ نکاح مت کرو، ان کے ساتھ نماز مت پڑھو، ان کے جنازے میں مت جاؤ، ان کی تیمارداری مت کرو، ان سے کوئی تعلق مت رکھو۔ اب ہم کالے کالوں کے ساتھ رکھیں جو حضرت عمر پہ الزام لگاتے ہیں، جو حضرت ابوبکر صدیق پہ الزام لگاتے ہیں، جو عثمان غنی کو سرکار کا دامن نہیں سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک ہی بیٹی تھی، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ نوجوان سن لیجئے، یہ بڑی خودساخی ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ 4 صاحبزادیاں ہیں، اور حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کو سرکار دو عالم نے خود فرمایا کہ میں نے اللہ کے حکم سے عثمان غنی کے نکاح میں دیا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی بھی داماد ہے سرکار کے، اور مولا علی بھی داماد ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسرے ہیں، قصر ہے سرکار کے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، وہ حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی تھی، اور حضرت ام حفصہ مومنین کی ماں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی تھی۔ اس طرح یہ رشتہ داری ہے۔ حضرت ابوبکر حضرت عمر سرکار کے خسر ہے، اور حضرت عثمان اور حضرت علی سرکار کے داماد ہے، اور سرکار نے فرمایا میری رشتہ داری، سب کے رشتہ داریاں ٹوٹ جائے گی مگر میری رشتہ داری قیامت میں بھی برقرار رہے گی۔ اس کے باوجود بھی نئے نئے ذہن دے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو میں تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا گھر ہے۔ آپ لوگ ذرا بیدار ہو جائیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی اہل بیت اطہار سے محبت رکھتے تھے۔ اس لیے میں یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، ورنہ امام حسن اور حسین کی ذات اتنی عالی اور عرفہ ہے کہ ہماری ذہنوں سے بھی پرے ہے، ان کا ذکر ہی کرنا ہمارے لیے عبادت ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود کا ایک قول یاد آ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، سرکار کے نالین مبارک کو بغل میں لے کے آپ کی خدمت میں رہتے تھے ہمیشہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو فقہ کے اتنے ماہر ہے کہ آج جو حنفی فقہ ہے نا، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی کے طرز پہ حنفی فقہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے مدرسے کے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی علم کی باتیں نہیں معلوم ہوتی، اس لیے سمجھتے کہ ایسی چل رہا ہے۔ امام اعظم اپنی انداز سے جو ہے فقہ تیار کے لیے نہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا جو مدرسہ تھا کوفے میں، اس کا جو سلسلہ تھا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کو ملا، اور اسی احادیث کی بنیاد پر آپ نے فقہ حنفی تیار فرمائی۔ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی ایک دن کی محبت، اہل بیت کی ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اب بولو یہاں ہم کو کہنا پڑے گا کہ نہیں کہنا پڑے گا؟ جو ہم ذکر کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کا، شہیدان کربلا کا، یہ اہل بیت ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ان کی محبت میں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو آپ جتنی دیر یہاں بیٹھ رہے ہیں، اللہ چاہا تو کئی سالوں کی عبادت دے دے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ کئی سالوں کی عبادت کو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دے، کیونکہ میں صحابی کا قول پیش کیا ہوں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اہل بیت کی ایک دن کی محبت 1 سال کی محبت سے بھی بڑھ، 1 سال کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اب کہاں بیٹھے ہیں آپ تصور کر لیجئے، یہ کوئی بیکار جگہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فلم اسٹار کے پاس نہیں بیٹھے ہیں، کرکٹر کے پاس نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیہودے قسم کی ہم جو ہے کلپاں دیکھ کے ان کی تعریف۔ آج جو ہے معاملی ایک جو ہے نا، آ گیا کوئی فلم اسٹار، اس کا بیٹا آیا تو ارے اس کا بیٹا ہے، اس کا بیٹا ہے، فلم اسٹار کا بیٹا ہے۔ ارے لعنتی کے بیٹے کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی آ گیا کرکٹر کا بیٹا، اس کا بیٹا ہے، اس کا بیٹا ہے۔ کوئی آ گیا کونسلر کا بیٹا تو اس کا بیٹا ہے۔ ایم پی کا بیٹا آیا تو پورے لوگ اٹھ کے کھڑے رہ جائیں گے۔ ارے یہ لعنتیوں کی آواز سے آپ کھڑے رہ رہے ہیں۔ ایم پی کے بیٹے کی اہمیت ہی کیا ہے؟ ایم پی کی اہمیت نہیں ہے، منسٹر کی اہمیت نہیں ہے۔ ہم نہ منسٹر کو سمجھتے نہ بادشاہ کو سمجھتے، یہ ان کی اہمیت نہیں ہے۔ لوگوں کا آج کا ذہن دیکھو، ایک معاملی ایم پی آ گیا تو ہاں ایم پی صاحب ان محلے میں دورہ کرے۔ ارے دورہ کر کے دیکھ سڑکاں کیسے، تیرا وہ کام ہے، تو مذہب میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ تو ایک ایم پی کا لوڈا آ گیا تو آپ بہت ہی
اس کو سمجھتے ہیں کہ میرے گھر میں MP صاحب کے بیٹے آ گئے. ارے کہہ کے بیٹے, اسے تو ہمارا بیٹا عزیز ہے. لیکن یاد رکھو امام حسین کس کے بیٹے ہیں؟ امام حسن کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت فاطمہ کس کی بیٹی ہیں؟ مولا علی کس کے چہیتے ہیں؟ مولا علی کے بیٹے حضرت امام حسین ہے. فاطمہ الزہرا کے بیٹے امام حسین ہے. اور سرکار نے جن کو فرمایا حسن حسین کو یہ میری بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں, تو بتاؤ حسین علیہ السلام کا کیا مرتبہ ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. یہ ہے, ذرا ذہن نہ لگاؤ, آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیوں یہ ذکر کی محفل سجائی گئی ہے, کیوں ذکر پاک کیا جا رہا ہے امام علی مقام حسین علیہ السلام کا. امام علی مقام حسین علیہ السلام کون ہے؟ کس درجہ ہم کو انعام و اکرام ان کی ذات گرامی سے حاصل ہوتا ہے؟ امام حسن حسین کون ہے؟ امام حسن حسین تو وہ ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا خطبہ چھوڑ دیتے ہیں جن کے لیے. ایک مرتبہ سرکار جمعے کا دن ہے, خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, امام حسن حسین 3 اور 4 سال کے ہیں, لڑکھڑاتے ہوئے مسجد میں داخل ہو گئے. سرکار نے جیسے ہی امام حسن حسین کو دیکھا خطبہ چھوڑ دیے. جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ چھوڑے, ان کی ذات کو ہم کیا سمجھے؟ چھوڑ گئے. چاہتے تو اپنے کسی غلام سے کہتے جا کے لاؤ بچوں کو, سرکار خود چل کے گئے اور امام حسن حسین کو اپنے گود میں اٹھا کر لایا, منبر پہ بٹھایا, پھر خطبہ دیا. دیکھیے یہ ہے جب رسول پاک کی عبادت میں خلل نہیں آ سکتا. رسول پاک عبادت کرتے کرتے چھوڑ کر جاتے ہیں, پھر آگے ان کو بٹھا کر پھر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں, تو پورا سلسلہ عبادت ہی میں داخل ہو گیا. امام حسن کا لانا بھی عبادت, امام حسین کو لانا بھی عبادت, اور ان کو جانا دیکھ کے جانا بھی عبادت. اب ہم ان کی محبت کا اندازہ کیا کر سکتے ہیں؟ معاملے ہم کھچڑی بنا کے قبولی بنا کر فاتحہ دینے سے حق محبت ادا نہیں ہوتا. عقیدت دل میں اتنی رکھنا کہ ان کے دشمن کا بائیکاٹ کرنا, ان کے دشمن سے نہیں ملنا. اور ایک مرتبہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو یہ واقعے کو جانتے ہیں, ان نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ, اکثر ایسا ہوتا تھا سرکار دو عالم جب نماز پڑھتے تھے تو امام حسن یا امام حسین سرکار کو آ کے لپٹ جاتے تھے, تو سرکار اپنے پائے اقدس کو دراز کر دیتے تھے تاکہ یہ شہزادے آسانی سے کھیل سکے. نانا نماز پڑھ رہے ہیں, کون نانا ہے؟ سارے انبیاء جن پہ ناز کرتے ہیں. کون نانا ہے؟ بیت المقدس میں سارے نبیوں کی امامت فرمائے ہیں. کون نانا ہے؟ پل بھر میں معراج میں جا کر آئے ہیں. کون نانا ہے جن کی وجہ سے یہ کائنات بنائی گئی ہے؟ کون نانا ہے جو اللہ کے محبوب ہیں؟ کون نانا ہے؟ جبریل جن کی خدمت کرتے ہیں. ایسے نانا اللہ کی عبادت میں محو ہے, اللہ کی بارگاہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں. نواسے اگر آ جاتے تو سرکار اپنے پیروں کو دراز کرتے تھے تاکہ نواسے پیروں کو لپٹ کے آسانی کھس جائے. بسا اوقات سرکار دو عالم سجدہ کرتے تو یہ نواز سے سرکار کے پشتے مبارک پر سوار ہو جاتے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ اپنے سجدے میں سے سر نہیں اٹھاتے جب تک کہ نواسے وہاں سے ہٹ نہیں جاتے. ایک مرتبہ تو جماعت ہو رہی تھی مسجد نبوی میں, جماعت ہی ہو رہی ہے, مسجد نبوی ہے, سرکار دو عالم امامت فرما رہے ہیں, سارے صحابہ سرکار کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں. امام حسین دوڑتے ہوئے آگے, سرکار جیسے سجدے میں گئے, سرکار امام حسین سرکار دو عالم کی پشت پر سوار ہو گئے. اب صحابہ تسبیح پہ تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں. اتنی دیر ہو گئی کہ صحابہ میں بے چینی ہو گئی کہ آخر سرکار سر سے کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں سجدے سے. صحابہ بے چین ہو گئے. بعض صحابہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے سر اٹھا کے دیکھا, کیا ہوا؟ سرکار پردہ تو نہیں فرما لیے یا وحی تو نازل نہیں ہو رہی. یہ بے چینی ہو گئی. کئی صحابہ تو سر اٹھا کے دیکھے تو کیا ہے؟ سرکار سجدے میں ہے, نواسے پشت پر ہیں. سرکار سجدے میں ہے, نواسے پشت پہ سوار ہے, کھیل رہے ہیں. بہت دیر کے بعد جب امام حسین
سواری امام حسین پشت مبارک سے نیچے تشریف لائے، سرکار نے نماز ادا کی، صحابہ کی بے چینی کو دیکھا تو سرکار نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ بات آج طویل سجدے کی یہ تھی کہ میں نے سجدے کو دراز اس لیے کیا تھا کیونکہ میرا لخت جگر حسین میری پشت پہ سوار ہو گیا تھا، اگر میں سر اٹھاتا اگر وہ گر جاتا تو مجھے یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی، اس لیے میں دیکھتا رہا حسین کب پشت سے ہٹتے ہیں، اس کے بعد میں نے سر سجدے سے اٹھایا اور نماز کی تکمیل کی۔ اب منظر دیکھیے، امام حسین پشت پر ہے، سرکار سجدے میں ہے، ادھر کہہ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، خیال کدھر جا رہا؟ حسین پیٹھ پہ ہے، ادھر بولے سبحان ربی الاعلیٰ، حسین پیٹھ پہ ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، حسین پیٹھ پہ ہے، حسین کب اتریں گے؟ خیال کدھر ہے؟ پورا امام حسین کی طرف ہے، سجدے میں سر ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ نبی کی نماز ہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ نبی بولتے ہی جا رہے ہیں، تو حسین کی محبت کہاں پہنچا رہی ہے؟ وہ نبی سے بھی سبحان ربی الاعلیٰ کہلا رہی آ رہی ہے، اس لیے پتہ چل گیا حسین کی محبت اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ امام حسین کا خیال، جب امام حسین کے خیال سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خلل نہیں ہوا بلکہ عبادت طویل ہو گئی، سرکار نے نماز کو دہرایا بھی نہیں کہ مجھے خیال حسین آ گیا، حسین تو خدا تو نہیں ہے، اللہ تو نہیں ہے، حسین کون ہے؟ نبی کے نواسے ہیں، بندے ہی تو ہیں نا۔ جب امام حسین کے خیال سے نبی کی نماز فاسد نہیں ہوتی، نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی، تو پھر بتاؤ رسول کے خیال سے امتی کی نماز کیسے خراب ہو سکتی ہے؟ بعض یہ خارجی، یہ وہابی، یہ دیوبندیوں نے لکھ لیا کہ نماز میں رسول کا خیال آیا تو نماز خراب ہو جاتی ہے۔ ان کا جواب اس میں موجود ہے۔ پھر محبت حسین دیکھیے کہ نبی کی عبادت میں خلل نہیں آتا، تو پھر ہم کو ان کے ذکر سے رحمت ملے گی کہ نہیں ملی؟ اب بولو ذکر حسین رکھنا کہ نہیں رکھنا؟ ذکر حسین کرنا کہ نہیں کرنا؟ یاد حسین کے جلسے منعقد کرنا کہ نہیں کرنا؟ پھر ان کے ذکر سے کیا کیا ملتی ہے؟ اس لیے ایک بات سنا دیتا ہوں میں آپ حضرات کی کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں نکلے، آپ صحابہ اکرام کا جلوس تھا، مدینے کی گلی پاک سے سرکار گزر رہے ہیں، ایک جگہ سرکار نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، توجہ سے سنیے اس حدیث کو، بچے کھیل رہے ہیں، جب بچے کھیل رہے ہیں تو سرکار ان کے قریب گئے، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ کھیلنے والے بچے کے وہاں کوئی تفسیر کا درس نہیں ہو رہا تھا، تفسیر کے درس میں آئیے، ہمارے اجتماع میں آ جائیے، پوٹیاں لے کے ایک مسجد سے دوسری مسجد چلیے، بڑے لوگ متاثر، ان کو دیندار سمجھ رہے، ہاں اس لیے تو کرونا میں پھنسا دیے ان کو اللہ، پوٹلیاں لے کے جاتے ہیں، کرونا ہی لا لیے پوٹلیوں کے ساتھ تم لوگ، یہ ہے ان کا، کسی درگاہ کو نہیں بولے، یہ ہے ان کا حال، کیونکہ یہ بھی تو RSS سے ملے ہوئے ہیں، ان کی پوری کارکردگی یہی ہے۔ خیر وہ عنوان نہیں ہے میرا، مگر خیال آتا کہ یہ لوگوں نے کیسا اہل سنت جماعت کے گھروں میں، اس جیسے مولانا باقر صاحب نے فرمایا کہ ہمارے گھروں میں گھس کے آ گئے لوگ، تو ان کو گھروں سے صاف کرنے کے لیے ذکر حسینی کرنا پڑتا ہے کہ پاکی وہیں سے ملتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے قریب چلے گئے، اس میں سے ایک بچے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب کیا، ایک بچے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کیا کر کے اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا شفقت سے، جب ہاتھ پھیرا شفقت سے، صحابہ دیکھ رہے، پھر سرکار نے کیا کیا، اس بچے کے رخسار پہ بوسے عطا فرمائے، اتنی محبت اور شفقت سے سرکار نے اس بچے کے ساتھ سلوک کیا۔ صحابہ بڑے متعجب ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، پہلے تو بچے کھیل رہے، سرکار وہاں چلے گئے، پھر ایک ہی بچے کو لیا، اس کے ساتھ یہ حسن سلوک کر رہے ہیں۔ صحابہ کا جو ڈاؤٹ تھا، سرکار تو علم غیب والے ہیں، دلوں کی بات جانتے ہیں، کس کس کے دل میں کیا ہے،
سرکار جانتے ہیں ہونٹوں پہ کیا دعا ہے، سرکار جانتے ہیں، سرکار تو ہر چیز جانتے ہیں. ہم تو یہی کہتے ہیں ہماری مجلس کو بھی سرکار جانتے ہیں. یہ مت سمجھو ہماری محفل میں بیٹھ کے سرکار نہیں جانتے، سرکار بھی جانتے ہیں، حضرت فاطمہ بھی جانتے ہیں، حضرت علی بھی جانتے ہیں، امام حسن بھی جانتے ہیں، امام حسین بھی جانتے ہیں، غوث پاک بھی جانتے ہیں، غریب نواز بھی جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ان کی نظر لینے کے لیے تو یہ ذکر کر رہے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا میں یہ بچے کے ساتھ جو یہ حسن سلوک کیا ہوں، شفقت کیا ہوں، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ جو پھیرا ہوں اور اس کے گال پہ جو میں بوسے دیا ہوں، وہ اس لیے ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ بچہ میرے حسین کے ساتھ کھیلتا ہے. یہ میرا بچہ حسین کے ساتھ کھیلتا ہے. صرف اس پہ ہی نہیں فرمایا، اب آپ کے لیے مجدہ ہے، آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. یہ جلسہ رکھنے والے اسد بھائی کے لیے، ذاکر میاں کے لیے خوشخبری ہے. سنیے آپ کو کیا انعام ملے گا، سن لو. سرکار نے یہ فرمایا نہ صرف آج دنیا میں اس سے محبت کر رہا ہوں، شفقت کر رہا ہوں، بلکہ کل بروز قیامت اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا. اب سمجھ میں آیا اسد بھائی کیوں کرنا ہے؟ ہاں یہ ہے اس لیے آج جو یہاں محفل رکھے ہیں نا، اس کا بدلہ سرکار چکا کے رہیں گے. اور ہمارا یقین ہے کہ وہ بچہ کربلا کی مصیبتوں میں نہیں تھا، وہ بچہ امام حسین کے ساتھ پیاس میں نہیں تھا، وہ بچہ سفر کی صعوبتوں میں نہیں تھا، وہ بچہ کوئی سرکار امام حسین کے ساتھ حج میں شامل نہیں تھا، وہ بچہ سرکار حسین کے ساتھ تہجد پڑھنے میں نہیں تھا. وہ بچہ تو چھوٹا تھا، نہ جانے وہ کیا کرے گا، لیکن سرکار پہلے سے گارنٹی دے رہے اس کی. سرکار اس سے اتنی محبت کر رہے ہیں، اس کے عمل کو نہیں دیکھ رہے ہیں. انہوں بول رہے ہیں کہ تم نماز پڑھتے، تو کون ہے کہ ہمارا وہ ہے چوکیدار ہے. ارے ہم نماز بھی پڑھتے، ذکر حسین بھی کرتے، تو کون ہمارے کو بولنے والا؟ نماز نہیں پڑھتے، شربت تقسیم کر رہے. تو اس وقت میں جواب دیتا ہوں بعض اوقات، اس وقت تو کر رہے نا، تیرے کو نہیں معلوم ہے؟ سرکار نے اس بچے کے عمل کو نہیں دیکھا. کیا عمل دیکھا بولو آپ سرکار؟ وہ بچہ کیا بڑا ہو کے کیا بننے والا ہے کیا معلوم؟ وہ بچہ کیا کرے گا کیا معلوم؟ لیکن سرکار نے اس بچے سے صرف کس بنیاد پر؟ کیا وہ امام حسین کے ساتھ تہجد پڑھتا ہے، امام حسین کے ساتھ حج کر رہا ہے، امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں تھا، مشقتیں اٹھایا، کچھ نہیں دیکھا، صرف کھیل رہا ہے، صرف دل بہلاتا ہے امام حسین کا. تو سرکار کو اتنا پسند آیا، اس سے دنیا میں بھی محبت کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ میں اس کی شفاعت کروں گا. اس کی نہیں شفاعت بلکہ اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا. تو اب ہم کو معلوم ہو گیا جہاں ذکر حسین ہوگا، جہاں ہم امام حسین کی محبت کا دم بھریں گے، جہاں شربت تقسیم کریں گے امام حسین کے نام پر، جہاں گھر میں فاتحہ دلائیں گے امام حسین کے نام پر، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ایسی نظر ڈالیں گے کہ ہماری بھی شفاعت کریں گے اور ہمارے ماں باپ کی بھی شفاعت کریں گے. زندہ باد. اب آپ کو بھروسہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیوں کر رہے ہیں ذکر حسین؟ اب یہ محفل رکھنا کہ نہیں رکھنا؟ ذکر پاک کرنا کہ نہیں کرنا؟ انہوں بولے اس سے کیا نماز کو بولو، تو کیا ہوندا نماز پڑھتا؟ کربلا میں تو حسین نے نماز پڑھ کے بتا دیا. ارے ہم کو نماز ملی ہے تو امام حسین کے صدقے، ہم کو انہوں نے بتایا نماز کیا ہے، تو ہم کو کیا نماز سکھانے کو آیا؟ ہاں تیرے کو تو نماز پڑھنے والے بھی نصیب نہیں ہو رہے نا. ابھی جو ایسا بولے کہ باوا بھی نہیں جا رہا بیٹی کی میت میں، بیٹا بھی نہیں جا رہا باوا کی میت، حالت ہو گئی تمہاری. ہاں ابھی ہمارے مولانا اسد صدیقی صاحب فرما رہے تھے عید کے دن لوگ رشتہ دار بھی نہیں آ رہے ملنے کے لیے. ہاں ابھی بولے حضرت کہیں کو نہیں آ رہے، سوشل ڈسٹینس، نہ عید نہ بقرعید. میرے پاس گھر پہ لوگ آئے،
ہر دور سے مل رہے ہیں، حضرت نہیں ہوں، مطلب ہاتھ ملاؤ، ہاتھ ملاؤ میاں، کیا گھبرا رہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت جب آنی ہے آتی ہے، اگر موت آئی تو کوئی روک نہیں سکتا، اگر موت نہیں ہے تو کوئی مار نہیں سکتا، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہونا۔ یہی بات تو امام حسین نے یزیدیوں سے کہا کہ تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، مومن موت سے نہیں ڈرتا، اس کا وقت مقرر ہے، ہم جان دیں گے تو نانا جان کے دین کی خاطر جان دے دیں گے۔ یہ امام حسین کا کردار اعظم ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے امام حسین علیہ السلام کی ہمارے کو۔ امام حسین علیہ السلام کربلا میں کس لیے آئے؟ امام حسین کربلا میں حالانکہ پورا نقشہ، جیسا کہ ہمارے مولانا باقر صاحب نے فرمایا کہ امام حسین کو ایک ایک چیز معلوم تھی، بلکہ بچپنے سے معلوم تھی، لیکن امام حسین کربلا میں اس لیے آئے۔ اگر امام حسین کربلا میں نہیں آتے تو یہ غدار کوفیاں، یہ مکار کوفیاں، یہ کالے کالے، یہ جالے جالے، یہ بھالے بھالے، یہ جو بکاراں آج یہ بولتے تھے کہ کوفیوں نے اتنے خطوط لکھے، اتنا وہ کرا، امام حسین نہیں گئے، یزید کی حکومت ہو گئی، امام حسین مدینے میں مزے اڑا رہے تھے۔ امام نے آج ان کالوں کا اور وہ خارجیوں کا، نازبیوں کا منہ بند کر دیا اپنی شہادت سے، آج بول نہیں سکتے۔ امام حسین کو انہوں نے خط لکھا، اس کے بعد مکاریاں کی، غداریاں کی۔ امام حسین کو یہ بھی بتلانا تھا کہ کلمہ پڑھ کے لوگ غداریاں کرتے ہیں، کلمہ پڑھ کے مکاریاں کرتے ہیں، کلمہ پڑھ کے رسول پاک کی غداری کرتے ہیں، کلمہ پڑھ کے اولیاء اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، کلمہ پڑھ کے اس طرح اہل بیت اطہار کو ستاتے ہیں، تو پھر یہ دین کے کیا رہیں گے؟ یہ بتانے کے لیے امام حسین نے شہادت قبول کر لی۔ آپ بیدار ہو جائیے، ان کی باتوں میں یہ جھبے خبوں کی، یہ علم کی، یہ سندوں کی باتوں میں مت آئیے، دیکھیے کہ اس کے دل میں امام حسین کی محبت ہے کہ نہیں ہے۔ امام حسین کی محبت، جب سرکار نے کہا کہ ان سے محبت کرو تو کیسا محبت کرنا، مجھے آپ لوگ بتائیے کہ امام حسین سے کیسا محبت کرنا، کیا محبت کریں امام حسین سے؟ کیا اس وقت کربلا ہے جو ہم جائیں گے؟ کیا اس وقت مصیبتیں ہیں جو ہم شریک ہوں گے؟ کس طرح ہم جا کے امام حسین کی محبت کا اظہار کریں گے؟ تو بھائی صرف کربلا کے واقعات کو دہرا لینا ہی امام حسین کا ساتھ دینا ہے، اور دہرانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ محفل منعقد کرنا اور ان کے نام سے فاتحہ دینا، یہ محبت ہے۔ شربت بنانا محبت ہے، قبولی بنا کے فاتحہ دینا محبت ہے، یہ بتانا ہے کہ ہم اور ہمارے گھر والے امام حسین کے خادم ہیں۔ یہ ہے، آپ ابھی سمجھے نہیں، انہیں بول دیا نماز پڑھتے کیا، تو نماز کا ہمارا معاملہ ہے، تو کون ہمارے سے پوچھنے والا؟ تو یہ دیکھ کہ تیرے دل میں امام حسین کی محبت ہے کہ نہیں ہے، اور امام حسین کی محبت کا تعلق ایمان سے ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا ان کی محبت میری محبت ہے، اور سرکار کی محبت ایمان ہے، تو امام حسین کی محبت بھی ایمان ہے۔ اس لیے امام حسن حسین اہل بیت اطہار کی، صحابہ کرام کی محبتیں ایمان سے تعلق رکھتی ہیں۔ محبت کا تعلق ایمان سے ہے، نماز کا تعلق عمل سے ہے، ایمان نہیں ہے تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور جس کے دل میں امام حسین کی محبت نہیں ہے، جو بولے یہ جلسہ کہیں کو رکھے اسد صاحب، سمجھ لینا، چل سڑیاں اتر بولنا، زیادہ بات نہیں کرنا ان سے، یہ شربت کہیں کو بنا ہے، چلو پہلے اترو، تیرے دل میں یہ کیسا خیال پیدا ہوا، یہ کس کا شربت ہے؟ یہ امام حسین کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا شربت، تو کیسا خیال کرا؟ ہاں، ہم کو تو وہ سمجھ رہا، ہم پیاسے رکھنے والے ہیں، ہم تو یہ بتا رہے ہیں کل وہ یزیدی تھے جو پانی بند کر دیے تھے، آج ہم حسینی ہیں کیونکہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے ہمراہ ایمان حسینی ہے، یہ حسینی ہے ہم لوگ۔ اس لیے کل وہ لوگ تھے پانی بند کرے تھے، ہم غلام شربت بنا کے بتاتے ہیں، یہ ہم حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ یہی 7 محرم ہے، سرکار امام حسین علیہ السلام پہ پانی بند کر دیا گیا، شام میں فرات بہ رہی ہے، اور بعض ناصبی خارجی بہت سارے جو ہیں، یہ آج کل کے لوگوں کی بڑی ہمدردی ان کو دیندار سمجھ رہے ہیں، وہ کتنی بھی قرآن پڑھ لو انہیں دیندار نہیں ہو سکتے، صرف ایک دن کی محبت رکھ لو تو عبادت کا مزہ مل جاتا ہے، ایک دن 10 محرم کو فاتحہ دلا لو، تم رات بھر نمازیں پڑھتے رہے،
بستر لے کے ادھر سے ادھر گھومتے رہے، بڑے بڑے تقریراں کرتے رہے، قرآن کا ترجمہ، حدیث دانی، ناسا دیکھ لیے تم لوگ مل کے پورے مسجدوں کو ویران کر دیے. اور ہماری جماعت کو دیکھو کہ نہیں ملا موقع گھروں میں محفل سجا رہے ہیں. دیکھ لو ہمارا کردار سنیوں کا. سنی کیا امام حسین کو چھوڑے؟ ہم نہیں چھوڑ سکتے امام حسین. اور ہمارے میں ایسی اب طاقت اللہ عطا فرمائے.